آپ کے ساتھ آپ کو بنیامین ساحل. تو ناظرین آج ہم آئے ہیں NA 18 کے مرکزی الیکشن آفس TLP کے آفس میں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی اسمبلی کے لیے نامزد امیدوار جو ہے وہ TLP کی طرف سے حاجی محمد صالح اوان صاحب. آج ہم ان کی پارٹی کے منشور کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور بھی ان کی پارٹی کے بارے میں کچھ سوالات ہیں ان سے کرتے ہیں تو اسے جواب جانتے ہیں. اور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی جو پارٹی کا جو منشور ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے تو میں سندا انتہائی مشکور ہوں اس نے اپنا وقت دیتے ہیں. ساری جماعت کا مختصر 3 الفاظ کا منشور ہے اسلام، پاکستان اور عوام. ہمارا سب سے پہلا جو مشن ہے ہم اسلام کے لیے کھڑے ہیں اور پاکستان ہمارا گھر ہے، ہماری چھتری ہے. ہم اس کے تحفظ کے لیے اور اس کے بعد عوام پاکستان کے ساتھ عوام، یہ ہمارا 3 لفظوں میں یہ منشور ہے. جی میرا دوسرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پاکستان کی بڑی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون جیسی بڑی جماعتیں آپ کے سامنے مقابلے میں کھڑی ہیں، تو آپ اس مقابلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ اسلام اپنی پاور خود رکھتے ہیں. ہم نے انشاءاللہ میدان لگا لیا ہے جی اور ان کو ہم انشاءاللہ سرپرائز دیں گے. 2018 میں بھی ہم نے ان کی توقعات سے بہتر نتیجہ لیا ہے جی اور انشاءاللہ اس دفعہ تو ہم نے بھرپور جدوجہد بھی کی ہے اور ہم بالکل ان کے مقابلے میں بالکل تیار ہیں. اور انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ 8 فروری کا سورج جو ہے وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے طلوع ہو گئی. انشاءاللہ. جی سر میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار میں آنے کا موقع دیتے ہیں تو آپ ایسا کیا کام کریں گے، آپ کی پارٹی ایسا کیا کام کرے گی جو دوسری سیاسی جماعتیں یا دوسری پارٹیز ہیں وہ نہیں کر سکیں؟ دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہمارا جو مشن ہے وہ ہے اسلام کو، دین کو تخت پر لانے کی. وہ بتدریج انشاءاللہ ہم تخت پہ اس کو لائیں گے اور اسلامی قوانین کو نافذ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو پاکستان کی معیشت ہے، جو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی معاملات ہیں، انشاءاللہ ہمارے پاس مکمل ٹیم ہے اور ہم اس کے اوپر بھرپور کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدلے گی. جی سر بہت بہت شکریہ. اور سر آپ کی الیکشن کے حوالے سے کتنی تیاری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں NA 18 سے آپ ایک اچھی کارکردگی بھی دیکھیں اور ایک اچھے مارجن سے آپ اس الیکشن کو جیت سکتے ہیں آپ NA 18 سے؟ دیکھیں جی ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک فرد نہیں ہیں اور انشاءاللہ ہماری جماعت کا جو نیٹ ورک ہے وہ پورے پاکستان میں بھی ہے اور ہمارے ضلع میں بھی مکمل طور پہ فعال ہے. اور انشاءاللہ ہمارے جو کارکنان ہیں، ہمارے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی بھرپور توانائی لگانی ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک انشاءاللہ ان کے مقابلے میں ہمیں اللہ پاک کامیابی فرمائے گا اور انشاءاللہ ان کو ہم سرپرائز دیں گے. جی سر ہمارا اگلا سوال ہے آپ سے یہ بتائیں سر کہ ہم سب جانتے ہیں کہ TLP ایک مذہبی اور ایک سیاسی جماعت ہے. پاکستان کا جو بینکاری کا نظام ہے وہ سودکاری پر مبنی ہے. سود جیسی لعنت سے آپ اس کو کیسے آزاد کروائیں گے؟ دیکھیں جی کیسے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک قرآن کی شکل میں ضابطہ حیات آ چکا ہے. ہم نے جو بھی کام کرنے ہیں ہم نے قرآن کے مطابق کرنے ہیں، ہم نے قرآن کی روشنی میں کرنے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو سودی نظام، جس طرح نبی علیہ السلام جب آئے تھے تو انہوں نے سودی نظام کو ختم کیا تھا اور ہم بھی انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ اپنی بھرپور توانائی لگائیں گے کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے. لہٰذا انشاءاللہ اس کے ساتھ تو ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی کے ساتھ. یہ سودی نظام کو انشاءاللہ ضرور ختم کر کے ہم رہیں گے. جی سر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت کے جو حالات ہیں اور بے روزگاری اور مہنگائی بہت ہی اوپر کی سطح تک پہنچ چکی ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. دیکھیں جی یہ جو مہنگائی ہے یا جو پاکستان کی معیشت خراب ہے یہ ان لوگوں کی کرتوت ہیں. انشاءاللہ تعالی جب دین تخت پہ آئے گا اور ایماندار لوگ جب تخت پہ آئیں گے تو اللہ پاک ہم پہ راضی بھی ہوگا اور دنیا کے زمین کے خزانوں کا ڈھکن اللہ پاک کھول دے گا. اور انشاءاللہ ہمارے پاس اس کی پالیسی بھی موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم جناب والی ان کے اوپر توکل سب سے بڑی بات ہے، مگر انشاءاللہ ہمارے پاس ہر سطح کی ٹیم موجود ہے اور انشاءاللہ ہم یہ جو قرض کے اندر مبتلا ہے ملک اس کو بھی انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے جی اور یہ قرض کو بھی ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور جو معیشت ہے انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہوگی. جب اسلام دین تخت پہ آئے گا
تو تمام جتنے بھی عوام ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ نوید ہوگی اس کی کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ میں گامزن ہوگا. اور سر یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری اس سے پہلے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈیل کر چکی ہیں، آپ کی پارٹی کا کیا منشور ہے کہ آئی ایم ایف کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں جی، کوئی کام راتوں رات نہیں ہوتا ہے جی. جو ہو گیا وہ تو سو ہو گیا. ہم جب آئیں گے تو انشاءاللہ ری شیڈول ہوں گے ساری چیزیں، اور ہم جو بھی معاملات ہیں ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہم 2 وقت کی روٹی کھائیں گے 3 کے بجائے، اور انشاءاللہ آئی ایم ایف کو کے پاس جانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی. اور جو ہمارے اوپر سے مسلط کی گئی ہیں چیزیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم بہت اچھی طریقے سے ڈیل کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں ہمت دے، اور یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم اس کی غلامی کر رہے ہیں اس کی غلامی سے ہم آزاد ہوں. اور سر آپ کی پارٹی کے بارے میں عرف عام میں آتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ یا کسی ایجنسی کی تیار کردہ ایک جماعت ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کتنی صداقت ہے ان باتوں میں؟ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے جی. آپ کے سامنے ہماری جو وقت گزرا ہے جی، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے ہمارے اوپر پریشر رہا ہے یا ہمارے اوپر جو ظلم زیادتی ہوئی ہیں وہ کہاں کہاں سے ہوئی ہیں، کس کس طرف سے ہوئی ہیں، وہ کن کن لوگوں نے کی ہیں. تو پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد اگر یہ سوال کرتے ہیں تو میرا خیال یہ سوال بنتا نہیں ہے، کیونکہ سوال تو تب بنتا ہے کہ ہمیں کوئی پروموٹ کرے اور ہمیں آپ دیکھنے والے بھی دیکھیں کہ بھائی ان کو کسی جگہ پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے. ہمیں تو انہوں نے رات دن مطلب ہے کہ ہمارے اوپر ظلم زیادتی ہوئی ہیں، ہم نے کیا تو بند کی صحبتیں گزاری ہیں، ہمارے اوپر مسائل آئے ہیں، تو جو لوگ ڈیلیں کرتے ہیں ان کے اوپر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور سر آخر میں آپ اپنے این 18 کی غیور عوام کے لیے کوئی اسپیشل پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. جی ضرور ہم پیغام دیں گے جی. میں اپنے جو این 18 کے لیے یہی پیغام دوں گا کہ ہم نے جو معروسی سیاست ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم کھڑے ہو چکے ہیں، اور جتنے بھی میرے این 18 کی عوام ہے میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ ساری زندگی آپ نے ان لوگوں کو ووٹ دی ہے کہ جنہوں نے ہمارے ملک کے اوپر قرض کی صورت میں اور بے حیائی کی صورت میں اور معیشت کی تباہی کی صورت میں ہمیں یہ تحفے دیے ہیں. تو آج آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم آ چکا ہے، اس سے پہلے آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم نہیں تھا، اور یقیناً ہمارے پاس ایک حجت قائم ہو چکی ہے. اب آپ کے پاس دوسرا راستہ بالکل نہیں ہے. آپ آئیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو طریقے لبیک کا پلیٹ فارم ہے یہ دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا آپ کے لیے. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے میں وقت نکال کے دیا ہے، اس کے لیے آپ کا بہت میں مشکور ہوں. وسیم قاری صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں. اور آخر میں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ایسی مزید سیاسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے